بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا یہ بہت ہی لاجواب عمل میری وہ پیاری بہنوں کے لیے ہے۔ میری وہ پیاری بہنیں جو دبلی پتلی ہیں، سوکھے پن کا شکار ہیں، وہ کھاتی پیتی بھی ہیں، ان کو پھر بھی جو ہے ان کا کھانا نہیں لگتا، وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اور آج کا یہ خصوصاً وظیفہ موٹا ہونے کے لیے ہے، اور یقیناً میری پیاری بہنوں کو اس وظیفے کو کرنے کے بعد بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ وظیفہ صرف اور صرف میری بیٹیاں، میری بہنیں اور میری مائیں ادا کر سکتی ہیں اپنے لیے۔ یہ وظیفہ میرا کوئی بھی بھائی ادا کر کے اپنے آپ کو فائدہ نہیں دلوا سکتا۔ آپ میری بہنیں اس وظیفے کو لازمی ادا کریے گا، انشاءاللہ آپ چند ہی دنوں میں موٹی ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو پرکشش بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔ سوکھے پن سے انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اگر میری پیاری بہنوں کا چہرہ بہت زیادہ کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، اور میری پیاری بہنیں چاہتی بھی ہیں کہ ہمارا چہرہ گول مٹول ہو جائے، پرکشش بن جائے، نور سے بھر جائے، اور چہرے کے داغ دھبے چھائیاں بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور چہرے کے ساتھ ساتھ ہمارا جسم بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے، یعنی کہ گول مٹول سا بن جائے، تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ آپ کا مذاق نہ اڑا سکے، اور نہ ہی تو آپ کو بھی فیل ہو کہ آپ بہت زیادہ دبلی پتلی ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو غور سے سن لینا ہے تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کا وظیفہ ہے، جس کو سورہ قریش بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ قریش کو پڑھنے سے پیٹ کی بیماریاں نہیں لگتی، اگر پیٹ لٹکا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور ہر لحاظ سے سورہ قریش بہت زیادہ مفید ہے، جسمانی طور پر بھی۔ اگر سورہ قریش کو اس لیے پڑھا جائے کہ ہم خوبصورت بننا چاہتے ہیں، ہم پرکشش بننا چاہتے ہیں، موٹا ہونا چاہتے ہیں، اپنے وزن کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سب فائدے جو ہے وہ آپ کو سورہ قریش دے سکتی ہے۔ آپ نے الگ الگ ادویات بھی یوز کر لی ہوگی، آپ نے الگ الگ ٹوٹکے بھی یوز کر لی ہوں گے، لیکن آپ کو ابھی تک جو ہے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا ہوگا۔ آپ میری پیاری بہنوں نے صرف اور صرف یہ خصوصاً وظیفہ آپ نے ادا کر کے اپنے آپ کو فائدہ دلوا لینا ہے۔ آئیں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتے ہیں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کو دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت میسر ہوتا رہے۔ آپ میری پیاری بہنوں نے یہ وظیفہ ہرگز ناپاکی کی ایام میں ادا نہیں کرنا۔ یہ مکمل وظیفہ آپ نے 40 دن تک ادا کرنا ہے۔ جو پہلے دن آپ اس وظیفے کو شروع کریں گے وہ دن مقررہ ہوتا ہے، یعنی کہ مقررہ بدھ کا دن ہے، بدھ کے دن آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور آگے آپ نے 39 دن تک مکمل وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو فائدہ دلوا لینا ہے۔ ناپاکی کی ایام چھوڑ کر آپ میری پیاری بہنیں مکمل 40 دن جو ہے پورے کر سکتی ہیں۔ جب آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے بدھ والے دن عصر کی نماز کے بعد، تو آپ نے سب سے پہلے پاک صاف ہو کر عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ عصر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر ہی اپنے سامنے ایک گلاس دودھ کا بھی لے کر رکھ لینا ہے۔ اگر کسی کو دودھ سے الرجی ہے تو وہ اپنے سامنے آب زمزم کا پانی بھی لے کر رکھ سکتا ہے۔ اگر آب زمزم کا بھی پانی جو ہے وہ آپ کو میسر نہ ہو، آپ نے پھر 2 گٹلیاں کھجوروں کی لے کر اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ آپ نے سادہ پانی جو ہے اپنے سامنے لے کر آپ نے ہرگز بھی جو ہے نہیں رکھنا۔ مجبوری یا بیماری کی حالت میں آپ کھجوروں کو بھی یوز کر سکتی ہیں، آپ دودھ کو بھی استعمال کر سکتی ہیں، آپ آب زمزم کو بھی جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔
جب آپ نے سب معاملات جو ہے اپنے باندھ لیے تو پھر آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے اور کس کے لیے آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے اور کتنے دن تک آپ نے اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو آپ نے فائدہ دلوانا ہے۔ یہ سب معاملات آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھنے ہیں، یعنی کہ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھنا ہے کہ آپ یہ وظیفہ موٹا ہونے کے لیے ادا کر رہی ہیں، آپ یہ وظیفہ پرکشش ہونے کے لیے ادا کر رہی ہیں، آپ یہ وظیفہ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے، چہرے کو گول مٹول بنانے کے لیے ادا کر رہی ہیں۔ باقی آپ کے جو بھی معاملات ہیں پیٹ کے متعلق، صحت کے متعلق، چہرے کے متعلق، وہ بھی آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ کر اس وظیفے کو شروع کر دیجیے گا۔ آپ نے پھر اپنی آنکھیں بند کر کے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد آپ نے کرنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 121 مرتبہ سورہ قریش کا ورد آپ نے کرنا ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر۔ سورہ قریش کو آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی جو ہے وہ غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے دوبارہ آخر میں 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد آپ نے کر لینا ہے۔ جب آپ پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تب آپ کی آنکھیں بند ہی ہونی چاہیے، جب آپ سورہ قریش کو پڑھیں گے تب آپ اپنی آنکھیں کھول بھی سکتی ہیں۔ پھر جو آپ کے سامنے ایک عدد دودھ کا گلاس یا آب زمزم یا 2 گٹلیاں آپ کی کھجوروں کی پڑی ہوں گی، آپ کے سامنے صرف ایک ہی چیز پڑی ہوں گی، یا آب زمزم پڑا ہوگا یا دودھ کا گلاس پڑا ہوگا یا کھجوریں پڑی ہوں گی۔ آپ نے ان چیزوں پر 3 مرتبہ پھونک مار کے آپ نے یا آب زمزم کو پی لینا ہے یا آپ نے دودھ کو پی لینا ہے، اور جو گٹلیاں آپ نے پڑی ہوئی ہوں گی اس کو بھی آپ نے کھا لینا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ نے پھر اللہ رب العالمین کے سامنے حمد و ثنا بیان فرمانے کے بعد اپنے معاملات جو ہیں وہ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمانے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ کیوں ادا کر رہے تھے، کس کے لیے ادا کر رہے تھے، اور آپ یہ وظیفہ کون سے فائدے حاصل کرنے کے لیے ادا کر رہے تھے۔ یہ سب معاملات آپ نے اپنی گنہگار زبان سے اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمانا ہے۔ جب آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا بھی مانگ لی تو آپ نے جب اٹھنے لگنا ہے، اٹھنے سے پہلے آپ نے اپنے چہرے مبارک پر ہاتھ کو مسا لینا ہے، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ یہ نام پڑھنا ہے، یا مقیتو، یا مقیتو، یا مقیتو۔ پھر آپ نے انشاءاللہ بے فکر ہو جانا ہے، لگاتار آپ اس وظیفے کو ادا کرتے جائیں گے تو آپ کو پھر فائدہ بھی جو ہے وہ حاصل ہوتا رہے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر سکتی ہیں۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔